بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم بھائیو، تقریر نہیں کرنی ہے، لمبی تقریر ہے کیونکہ رات کو بھی تقریر کرنی ہے اور ابھی ایک تقریر کر کے آیا ہوں. اسی وجہ سے مختصر سی بات ان کی خواہش کو پورا کرنے کی نیت سے، اور ان کی خواہش بھی اسی نیت سے پورا کر رہا ہوں کہ شاید ان اللہ والوں کی خوشی سے اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ یقین جانیے کہ اہل علم، چاہے وہ طالب علم ہے یا چاہے وہ عالم ہے، یہ امت کے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہے. امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے اور عظیم رحمت ہے. طالب علم ہو یا عالم ہو، ایک دن میں جامع شفیہ کے اندر نماز میں روز آتا رہتا ہوں مسجد کے اندر، تو اچانک خیال آیا، مغرب کا وقت تھا، تو شاگرد تھے سارے، تو جب پیچھے سب میں آیا تو پیچھے صفوان نے جلدی سے میرے لیے جگہ فارغ کر کے آگے کر دیا. دوسرے صفوان نے دیکھا، آگے چلتے چلتے پہلے صف میں پہنچ گیا. جب پہلے صف میں پہنچ گیا تو خیال آیا کہ یا اللہ، اگر قیامت کے دن بھی یہ پیارے شاگرد یوں کہتے رہیں کہ اب استاد جی آپ آگے چلتے جاؤ تو شاید جنت میں بھی جلدی پہنچ جاؤں گا. ان پیاروں کی برکت سے قرآن والے جن کی نسبت قرآن سے لگ جاتی ہے، جن کی قرآن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ جاتی ہے، وہ قیمتی بن جاتا ہے. دنیا میں یاد رکھو، میں نسبت ایک ایسی عظیم چیز ہے، نسبت تعلق ایک ایسی عظیم چیز ہے. ایک اینٹ آپ بچہ سے اٹھا کے لے آؤ، اس کو بغیر لیٹرین میں بیت الخلاء میں لگاؤ، اور اسی بچے کی دوسری اینٹ لا کر مسجد میں لگاؤ. جس اینٹ کا تعلق مسجد سے لگ جاتا ہے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے وہ اینٹ، اور جس اینٹ کا تعلق بیت الخلاء سے لگ جاتا ہے تو وہ بیکار اور بے قیمت ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے. بازار سے کاغذ لے لو، ایک کاغذ پر فوٹو بنا لو اور دوسرے کاغذ پر لکھ لو الحمدللہ رب العالمین. جس ٹکڑے پر تم لکھ لو الحمدللہ رب العالمین، اس ٹکڑے کی نسبت کلام اللہ سے گویا جڑ گیا. وہ ٹکڑا قیمتی قابل احترام اور چومنے کا قابل ہے، اور جس ٹکڑے پر تم نے فوٹو اور بت بنایا وہ پاؤں میں رگڑنے کے قابل ہے. یا نہیں ہے؟ نسبت اللہ ہمیں اہل علم کے ساتھ نسبت عطا فرمائے. یہ بزرگ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ بھی نسبت ہے. جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے وہ قیمتی بن جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا بھی قیمتی ہے، وہاں رحمتیں برستی. حضرت مولانا قاسم بن نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت میں اگر انسان کوئی بھی عمل نہیں کرتا تو اس کو حصہ ملتا ہے، تو وہ کیسے حصہ ملتا ہے جب گیا اس کے ساتھ ویسے بیکار بیٹھا ہو، ذکر بھی نہ کرتا ہو، تو اس کو کیسے حصہ ملتا ہے؟
اتفاقاً ایک شاگرد آیا، اس زمانے میں یہ بجلی کا نظام نہیں تھا، تو ایک شاگرد آیا اور کپڑا ہاتھ میں ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کو اسی طرح پنکھا چلانا شروع کر دیا، ہاتھ سے پنکھا چلانا۔ جب ہاتھ سے پنکھا چلانا شروع کر دیا تو وہ ہوا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر لگ رہی تھی، جو ساتھ وہ سائل تھا جس نے پوچھا تھا اس پر بھی وہ ہوا لگ رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا یہ ہوا آپ کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ فرمایا مجھے لگتی ہے۔ فرمایا تمہیں سہولت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کہ ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کہنے ملتی ہے۔ کہنے کہ پنکھا تیرے لیے چل رہا ہے یا میرے لیے چل رہا ہے؟ فرمایا تیرے لیے چل رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب اللہ والوں پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں تو جب جو لوگ صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی فیض سے فیضیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو اہل علم کے پاس بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بات مختصر کرتا ہوں، آپ بھی کاروباری لوگ ہیں، میں بھی تکا ہوا ہوں۔ اللہ والوں کی صحبت میں، اہل علم کی صحبت میں، سبحان اللہ، زندگی بھی نعمت ہے، موت بھی غنیمت ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وفات پا رہے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وفات پا رہے تھے۔ اس کے پیارے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ وہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا تھا اور میں آخری دیدار کے لیے سامنے کھڑا تھا کہ شاید حضرت آنکھیں اٹھا کر آخری نگاہ میرے اوپر پڑ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی نگاہیں بھی قیمتی ہوتی ہیں، لیکن جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں نمبر 2 نہ ہوں، اللہ نمبر 2 سے بچائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، وقت مختصر ہے، اشارے سے سمجھو۔ تو حضرت نے یحییٰ بن یحییٰ فرماتے میں سامنے کھڑا تھا کہ آخری وقت میں حضرت امام کی نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ اچانک امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نظر اٹھی، بے ہوشی کے عالم میں تھے آخری وقت میں، جب نظر اٹھی تو کیا میرے اوپر نظر پڑی، میں نے آنکھوں میں آنکھیں ملا دی۔ میں نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا خوش، بہت خوش ہوں۔ فرمایا میں نے کہا حضرت باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا بالکل پرسکون ہے، بہت خوش ہوں، اور اس بات پر زیادہ خوش ہوں اس وقت جب جان دے رہے تھے تو اس کے ارد گرد علماء بیٹھے تھے، علم حدیث والے علماء بیٹھے تھے۔ فرمایا اس پر زیادہ خوش ہوں کہ میں آج اولیاء اللہ کے درمیان اپنی جان دے رہا ہوں، اور فرمایا میرے نزدیک علماء امت یہ اولیاء امت ہیں۔ میں آج علماء کے میرے ارد گرد علماء بیٹھے ہیں، میں اس پہ زیادہ خوش ہوں کہ میں علماء کے درمیان جان دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یارو، علوم نبوت بڑی قیمتی چیز ہے، جس کو نصیب ہو جاتی ہے، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نصیب ہو جاتا ہے اور پھر اس پر عمل بھی نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو عمل بھی نصیب فرمائے۔ ہاں فرماتے خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے خدا، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ فرماتے ہیں بہترین ہے وہ مسجد، بہترین ہے وہ خانقاہ، بہترین ہے وہ مدرسہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار سنایا جا رہا ہو کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ اللہ ہمیں یہ علوم نبوت کی محبت کب آئے گی؟
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی، جب اللہ کی محبت آ جائے گی، تو جب ان کی محبت آ جائے گی تو پھر ان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، پھر علوم نبوت اور علوم الہیہ سے بھی ہماری محبت پیدا۔ اب ہمارے دلوں میں خدا کی محبت نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، دعوے ہیں دعوے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ اگر کی حقیقی محبت آئی تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیمیا ہے عشق مولا، کیمیا ہے عشق مولا، کیمیا عشق محمد، کیمیا ہے عشق مولا، کیمیا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیمیا ہے علم قرآن، کیمیا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیمیا ہے عشق مولا، کیمیا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیمیا ہے علم قرآن، کیمیا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کے ساتھ تعلق، اہل علم کے ساتھ تعلق، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، جو صحیح اللہ والے ہیں، یہ نسبت یہ بڑی قیمتی ہے۔ جس کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں، آخرت میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں سے صحیح تعلق نصیب فرما دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو بچوں کی حفظ کی دستاربندی کی تقریب ہے، جو ایک عظیم خوشی ہے، اور دوسری خوشی سیرت مصطفیٰ پر بات کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فلک پہ عیسی و ادریس ہے تو خیل صحیح، فلک پہ عیسی و ادریس ہے تو خیر صحیح، زمیں پہ جلوہ نما ہے محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم، سما پہ سب صحیح لیکن نثانی احمد، سما پہ سب صحیح لیکن نثانی احمد، زمین پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، چلا کر اس کی فقط قاسم اور سب کو چھوڑ۔ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، چلا کر اس کی فقط قاسم اور سب کو چھوڑ،
کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کا